سورہ رعد کی آیت 18 ہے جی تو اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت فرمائیے. جی ہاں. آیت یہ ہے اما ما ينفع الناس ہم کو فی الارض. جی ہاں. تو اس کے بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے یہ ملفوظات میں تعریف فرمایا ہے. تو میں وہی پڑھ دیتا ہوں تاکہ بالکل جی ہاں. دوسروں کے لیے دعا کرنے میں ایک عظیم الشان فائدہ یہ بھی ہے کہ عمر دراز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ دوسروں کو نفع پہنچاتے ہیں اور مفید وجود ہوتے ہیں ان کی عمر دراز ہوتی ہے. جیسا کہ فرمایا اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. اور دوسری قسم کی ہمدردیاں چونکہ محدود ہیں اسے خصوصیت کے ساتھ جو خیر جاری قرار دی جا سکتی ہے وہ یہی دعا کی خیریت ہے. تو جب کہ خیر کا نفع کثرت سے ہے تو ہر آیت کا فائدہ ہم سب سے زیادہ دعا کے ساتھ اٹھا سکتے ہیں. جب ہم ظاہری لحاظ سے دیکھیں جو اچھے لوگ ہیں زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. سب سے اہم سوال یہ اٹھتا ہے کہ سب سے زیادہ دعا کرنے والا وجود حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے پہلے مسیح کی عمر تو 120 سال کی تھی، یعنی شمسی سال میں میری 60 کی ہوگی، یا ان کی 125 تھی عمری سالوں کے لحاظ سے، اور میری 62 سال 62.5 ہوگی. اور بیانی یہی ہوئی جو پہلے نبی سے کم عمر کا جو آدھی نصف عمر کا بتایا ہے. اس لیے اس پر غور ہونا ضروری ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی اس سے کیا مراد ہے اور عمر بڑھا دی جاتی سے کیا مراد ہے. اگر ایک عمر معین ہو تو قرآن تو فرما رہا ہے کہ اس سے آگے نہیں بڑھائی جائے گی ہرگز، لیکن یہ بتاتا ہے کہ اگر تم خیر طلب کرو، دعا کرو، اصلاح کرو تو اپنے اجر مسمہ کے مقام تک پہنچایا جا سکتے. سمجھے؟ اور انبیاء کی اجر مسمہ صرف ان کی ذات سے وابستہ نہیں ہوتی بلکہ عظیم قومی مسالے سے اور ان کا جو پیغام ہے اس کے تقاضوں سے وابستہ ہوتی ہے. کسی کی بہت لمبی عمر بھی کی ہے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اس زمانے میں پیغام کو انتہا تک پہنچانا، اپنے مکمل طور پر پیغام کو آگے پہنچا دینا اور پھر اس پر عمل کر کے دکھا دینا آسان کام نہیں تھا، اور ذرائع بھی ویسے مہیا نہیں تھے، اور شخصی طور پر ایک نبی کی اپنی صلاحیتیں بھی اس پر ضرور اثر انداز ہو گئی. بس جو عمر نوح کو ملی ہے اگر لمبی ملی ہے تو ان معنوں میں تو ہم نہیں مانتے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ 950 سال واقعی نوح کا وجود رہا، مگر یہ پتہ چلتا ہے کہ نوح نے عمر کافی لمبی پائی تھی، لمبا عرصہ وہاں رہے. اس کے بعد میں قوموں کو انہوں نے خدا تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق مختلف جگہوں میں بھجوایا، یعنی ان سرداروں کو جنہوں نے آئندہ قوم بننا تھا نگرانی فرمائی ہے، تربیت کے کام کیے، جب تک وہ کام مکمل نہیں ہوئے اپنے وفات نہیں پائی. مگر اور انبیاء کی عمر اس سے زیادہ لمبی معلوم ہوتی ہے. حضرت ابراہیم کی عمر لمبی ہے، اور بھی بہت سے عمر ہیں انبیاء ہیں. تو کیا یہ نتیجہ نکلے گا کہ ان کی وہ دعاگو زیادہ تھے اور نعوذ باللہ میں ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم دعاگو تھے؟ اس لیے حضرت مسیح علیہ السلام کے اس اقتباس کو تمام قرآنی مسالے جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں اور حدیث نبوی سے جن کی تائید ہوتی ہے ان کی روشنی میں سمجھنا چاہیے، ورنہ کئی لوگوں کو ٹھوکر لگ جاتی ہے، بات سمجھتے نہیں. اور کئی دفعہ جلد باز ہیں جو میں بیان کرتا ہوں وہ سمجھتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں مسیح السلام کیا کہہ چکے ہیں، اور وہ میں متناقض بات کر رہا ہوں، فوراً چٹھی لکھ دیتے ہیں آپ نے یہ لکھ دیا، مسیح السلام نے یہ لکھا. ان کو پتہ ہی نہیں مسیح علیہ السلام نے کیا لکھا ہے. اور تبھی اسی لیے حضرت مسیح السلام فرماتے ہیں کہ 3 دفعہ میری جو تحریریں ہیں ان کو نہیں پڑھتا، وہ متکبر ہے. اس کو کیا پتہ ہے کہ مضامین کتنے گہرے ہیں اور کتنی احتیاط چاہیے بعض عارفانہ مضامین کو سمجھنے میں، خاص طور پر وہاں ٹھوکر کا خطرہ ہوتا ہے. اب یہ جو اقتباس ہے بارہا میری نظر سے گزرا ہے، لیکن سوال اٹھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے حل فرما دیا. مجھے اس بارے میں کبھی بھی کوئی کسی قسم کا تردد محسوس نہیں ہوا. یہ یاد رکھنے کی بات ہے، عمر جو اجل مسمى ہے اس سے آگے نہیں بڑھتی. جو نافع الناس ہے اس کے زیادہ امکان ہے اجل مسمى تک پہنچنے کے، اس سے آگے کوئی بڑھ ہی نہیں سکتا.
اور عامت الناس کو یہ نصیحت ہے، کیونکہ ان کے مسالے اتنے زیادہ نہیں ان کے ساتھ وابستہ کہ بڑے وسیع مسالے کے پیش نظر ان کی زندگی کی تقدیر خاص طور پر وضع کی جائے کہ یہ انہوں نے کام کرنے تھے، یہ کر لیے، یہ باتیں انسان کے فائدے کی ہونی تھیں، اور بعد میں اور کیا باتیں رہ گئی ہیں جو کرنے والی ہیں، اگر اس سے زیادہ عمر کو لمبا کیا جائے تو کیا فائدہ، کیا نقصان ہے۔ یہ سارے مسالے ہیں جو ایک نبی کے عمر کی تعیین میں کمپیوٹر کے اندر جس طرح حقائق داخل کیے جاتے ہیں اس طرح وہ داخل ہوتے ہیں، پھر بات بنتی ہے۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بوجھ اٹھائے ہیں کہ وہ زندگی جو یہاں گزری ہے بہت تکلیف میں گزری ہے، بے انتہا محنت فرمائی ہے۔ آخر جب آپ سے فرمایا گیا ہے کہ بتاؤ کیا چاہتے ہو، پھر رفیق الاعلی، پھر رفیق الاعلی، تو آپ کی چھوٹی عمر آپ کے لیے رحمت ہے، اور چھوٹی عمر اس بات پر دلیل ہے کہ آپ کی دعائیں آپ کی زندگی میں جلدی قبول ہو گئیں۔ وہ فیض جس کی خاطر پیدا کیا گیا تھا آپ نے جلد اپنی دیکھتے دیکھتے پورا کر لیا، اور اپنے کام کو اپنی آنکھوں کے سامنے مکمل کر لیا۔ اب خدا سے زیادہ دیر وہ جدائی جو مرنے سے پہلے ایک قسم کی ضرور رہتی ہے۔ انبیاء تو خدا کی موجودگی میں رہتے ہیں ہمیشہ، لیکن اس زندگی میں فرق یہ ہے کہ وہاں حسیات بہت زیادہ تیز کر دی جاتی ہیں، اور وہ جو دکھائی دے رہا ہے، جو وجود دکھائی دے رہا ہے وہ بہت زیادہ روشن دکھائی دینے لگتا ہے۔ جیسے خواب سے کوئی جاگ جائے، خواب میں تو پتہ بھی نہیں لگ سکتا اس کو کہ میں جو دیکھ رہا ہوں اس میں کمی ہے، لیکن جب جاگتے پھر اوہو یہ ہے اصل روشنی۔ اور بعض دفعہ نظر کمزور ہو تو جس کو کہتے ہیں نا یہ اصل روشنی ہے، جب ٹھیک اینک لگ جائے گا تو وہ مجھے لگتی نہیں، اصل روشنی یہ ہے۔ تو ہر چیز کے درجات ہیں، بس اس مضمون کا تعلق انبیاء اور ایسے بزرگان کے ساتھ ان معنوں میں نہیں ہے جن کی دعائیں تمام بنی نوع انسان کو پہنچتی ہیں، کیونکہ وہ سب سے زیادہ دعائیں کرتے ہیں اس لیے 1,00,000 سال زندگی ہو جانی چاہیے، یہ ہرگز مضمون نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ تمہاری عمروں کی ایک حد مقرر ہے، تم خیر میں گزارو، دعاؤں میں گزارو، اور خاص طور پر دوسروں کے لیے دعائیں کرو۔ اللہ تعالیٰ یہ تمہاری عمر حفاظت اور صحت کے ساتھ اچھی طرح گزار دے گا، اور جو انتہائی مقام ہے جہاں تک تم پہنچ سکتے ہو وہاں تک پہنچ جاؤ گے۔ اس سے زیادہ اس کا کوئی معنی میں نہیں سمجھ سکتا۔ ٹھیک ہے؟